ایک یہ کویشچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے، ہزاروں میل دور۔ فرمایا جن کے والدین مرحوم ہو گئے، فرمایا ہر شب جمعہ تمہاری بوڑھی ماں تمہارے در پہ آتی ہے، تمہارا بوڑھا باپ تمہارے گھر پہ آتا ہے، اور کیا سوال کرنے آتی ہے؟ میرے لال مجھے کوئی خیرات دو، مجھے کوئی ثواب دو۔ بس وہ فرماتے ہیں یہ غافل انسان پوری رات سوتا رہتا ہے، یہ کھڑی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کے گھر روحیں آتی ہیں؟ جی ہاں، شب جمعہ، شب برات اور اس طرح کے خاص بعض مواقع ہیں جن میں روحیں گھروں پر آتی ہیں، ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے ثواب ایصال کرو۔ جب وہاں گناہ بھرے چینل چلتا دیکھتی ہوں گی روحیں کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے اولاد، فلمیں دیکھ رہی ہے، ناچ گانے دیکھ رہی ہے یا ناچ گانوں میں مصروف ہے، گالیاں بک رہی ہے، نمازیں قضا کر رہی ہے، تو یہ روحوں کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا۔ خاص کر فوت شدہ والدین کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ روایت بھی ہے نا کہ ہر جمعے کو اعمال پیش ہوتے اولاد کے، نیکیاں دیکھ کر ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلنے لگتا ہے، اس پر خوشی کے آثار، تر و تازگی ان کے چہروں پر آتی ہے۔ اور جی بھائی، اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے، ہاں یہ بات ہے سر، تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں۔ پلیز اس حوالے سے کوئی شرعی دلیل ہو تو بیان فرما دیں۔ شرعی دلیل، شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ ہم اس پہ یہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں۔ نیک روحیں جو ہیں علیین میں، بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں۔ ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو، اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ
مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹی باتیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ, وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن اصال ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے, میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے, مسئلہ 74, میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی, اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا, جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ, جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا, اسے ثواب ملے گا. تیسرا, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے, بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی, ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا, یہ ام سعد کا کنواں ہے. تو وہ صدقہ اور خیرات کریں, مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں, لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, غریب ہمسائے ہیں. مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے, ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے, لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ان کو. بھالے اس کا جواز موجود ہے, غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے ہیں, لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا نا بالکل جھوٹا عقیدہ ہے. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا, آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے, تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر ہے 31, الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں, وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا, یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رقت انگیز آیات ہے نا, سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے, یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, نزع کا وقت. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے, تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے, وہ آگے ذکر آئے گا اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ظاہر اللہ اپنی شان کے لائق, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے, کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم. ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو, تو مرے ہوئے کو واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں, زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے, تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو, تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے. یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے, اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر, جیسا کہ برزخی معاملہ ہے, ہمیں نہیں پتا, کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے, تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے, اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی
چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہے، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، من ربک کا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر۔ تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا۔ کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں، نہ، ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول، وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے، کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ ترمذی میں تو حدیث ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تو کدا مقلد، تو کہنا فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلتا ہے، ادھر بھی ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ۔ تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، یہ 3 سوال ہیں، جن میں قبر کے 4 سوال میرا ایک کلپ بھی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتہ، تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھ رہا ہے، تائیں انہوں پتہ لگتا ہے نا کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں، جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دو تسی، یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہے، باہر آواز نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نکلوا دیا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جی، یہ بابوں کا دین نہیں ہے۔ تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے، اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کو نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑا ہوا ہے۔
یہ اذانیں شروع ہونے لگی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد۔